الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز بلند پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ نماز رب دی بھلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے نماز رب دی بھلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے نماز رب دی بھلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے نماز رب دی بھلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے پکیاں مسیتاں جھا جھا بنایاں بوئے بند پیتے نہیں وسایاں پکیاں مسیتاں جھا جھا بنایاں بوئے بند پہ تے نہیں وسایاں بوئے بند پہ تے نہیں وسایاں کیڑی دنیا وسائی رانے کیویں مومن صدائی رانے نماز رب دی بھلائی مومن صدائی رانے اور یار صدنی بھج کے آویں آزان ہووے تو بیٹھا راویں یار صدنی بھج کے آویں آزان ہووے تو ستا راویں عجیب چرخا چلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے عجیب چرخا چلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے نماز رب دی بھلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے اور کم تا دنیا دے کوئی نہیں مکنے اے تدا مکنے جدا ساما رکنے کم تا دنیا دے کوئی نہیں مکنے اے تدا مکنے جدا ساما مکنے وقت ایویں ونجائی رانے
کیویں مومن صدائی رانے نماز رب دی بھلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے اور ڈی حشر دے پہلا سوال نماز باجوں بچنا محال اوہ ڈی حشر دے پہلا سوال نماز باجوں بچنا محال دل نبی دا دکھائی رانے کیویں مومن صدائی رانے نماز رب دی بھلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے نماز رب دی بھلائی رانے کیویں مومن صدائی رانے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے عظیم دربار گوہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کران تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام سٹی زینت علماء کرام برادر مکرم پیکر خلوص و محبت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عرفان خان مظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سٹی زینت نے اور میرے والد گرامی استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی خان محمد صدیقی بھوروی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ ہی سٹی زینت نے میرے بھائی برادر اصغر خطیب اہل سنت صاحبزادہ قاری محمد توقیر الحسن صدیقی صاحب خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری خیر محمد صدیقی صاحب برادر طریقت محترم جناب حافظ قاری محمد لیاقت صدیقی صاحب اللہ کریم تمام علماء حق اہل سنت حفاظ کرام اور ثناخانان کرامی اللہ کریم سب دی حاضری اپنی بارگاہ لم یزل دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے حضرات زیادہ شام آجدہ ای عظیم الشان پروگرام اور جلسہ چہلم شریف دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے ساڑھے علاقے دی عظیم بزرگ شخصیت محترم جناب فقیر سلطان احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے چہلم شریف دے حوالے نال اس محفل پاک دا انتظام و اہتمام کیتا ہے میرے پیارے بھائی محترم جناب بھائی عزیز الرحمان صاحب اور عزت امام محترم جناب برادرم حافظ محمد کامران صاحب اور جملہ بھائی اللہ رب العزت انہاں دی اس کاوش نو اس پرخلوص اور پربہار محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور اللہ کریم فقیر صاحب دے درجات بلند فرماوے اور انہاں دی قبر دوتے اللہ کریم اپنی رحمت دا نزول فرماوے حضرات زیت شام توجہ انسان دی روحانی اصل جڑی غذا ہے وہ ہے عبادت ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ انسان دی روحانی غذا اصل تلاوت قرآن کریم دا ذوق پیدا ہو جائے اور جس دل دے اندر عبادت دا شوق رس بچ ونے یقین کرو حقیقت دے اندر سمجھو او دل جڑا ہے نور ہدایت نال منور ہو گیا اور جس دل دے اندر عبادت دا ذوق پیدا ہونے اور دل عبادت کر کے لذت محسوس کرے او بندہ اللہ دا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے اس بندے نو پسند فرمایا ہے اور اللہ ادھو تے راضی ہے تے خدا نہ خواستہ دل جو عبادت دی لذت ختم تھی ونے اور عبادت دا ذوق دل جو اٹھ ونے پھر سمجھو اے دل جڑا دنیا دے شور دے وچ گم ہو گیا ہے اس دل نو ضرورت ہے اپنے مالک دی بارگاہ چاون دی اور مالک کریم دی بارگاہ چاہ کے توبہ و استغفار کرن دی تاکہ اے دل بھی عبادت دا مزہ حاصل کر سکے اور عبادت نال لذت حاصل کر سکے جنہ دے چہلم واسطے آج تساں تے میں حاضر ہاں فقیر سلطان احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی زندگی جس طرح والد گرامی آپ فرما رہے سن کہ راتی عشاء تو بعد دیکھو آتا یا مسجد چوندے ہیں
اور سویرے 10 بجے تک دیکھو آتا بھی آپ مسجد چوندے ہیں ظہر تو بعد دیکھو آتا بھی فقیر صاحب مسجد عصر تو بعد دیکھو آتا فقیر صاحب مسجد مغرب تو بعد دیکھو آتا فقیر صاحب مسجد یعنی مسجد نال انہاں دا تعلق اور انہاں دے دل جڑا عبادت دا ذوق آئی عبادت دا شوق انہاں دے جسم وچ رچ اور بس چکائی اور تلاوت قرآن کریم دا ذوق جڑا ہے اور تلاوت قرآن کریم تلاوت دی محبت قرآن کریم دی محبت انہاں دے جسم وچ رچ بس چکی آئی جس وقت بھی ویکھوا یا اس سجدے چ ہوندے ہیں یا اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے ہوندے حضرات زیت شام بس یہ مختصر جہا پیغام ہے کہ اساں بھی کوشش ساڑا مقصد دنیا تے آمن دا فقط مالک کریم دی عبادت ہے اور ساڑا کوئی مقصد نہیں اساں اپنے حقیقی مقصد نو چھوڑ کے حضرات زیت شام اساں دنیا دے شورج ایسے گما کہ ساڑے کل ہر شے واسطے ٹائم ہے پر سجدے واسطے ٹائم کوئی نہیں مالک کریم دی بارگاہ وچ آون واسطے ٹائم کوئی نہیں تاں واسطے مسائل ان بیماریاں ان پریشانیاں بیماریاں ایسی ہیں کہ انہاں دا علاج نہیں لبدا بیماریاں ایسی ہیں کہ ٹیسٹاں جو سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتے بیماری ایسی ہے اور پریشانی ایسی ہیں ہر گھر وچ فتنہ ہے ہر گھر وچ فساد ہے ہر گلی وچ فتنہ ہے ہر بازار فتنہ ہے دوستان گرامی قدر انہاں ساری چیزاں دا حل صرف ہے آؤ مالک کریم دی بارگاہ اپنا مصلی آباد کر مصلی آباد کرنا تیرا کام ہے اللہ دی بارگاہ وچ رو کے ایک دو آنسو پیش کرنا تیرا کام ہے قرآن کریم دی تلاوت کرنا تیرا کام ہے اللہ تیرے سارے مسئلے حل فرما دے اللہ کریم تیرے سارے مسئلے آؤ جنہ دا سا کلمہ پڑھا مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت اور شانہ اتنین کہ اللہ نے مختار کل بنایا ہے اپنے نبی نے اختیارات عطا فرمائن عظمتاں تے شانہ عطا فرمائن اس نبی علیہ السلام دے دل وچ عبادت دا کتنا ذوق ہے سنا پجنال پیار کنوانو مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنوانو صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے میں مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نانا اور تہجد دا ویلائے رات دا ویلائے تیرے اور میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ جدوں بیدار ہوئے مصلی بچایا ہے میرے آقا نے نماز پڑھنی شروع فرمائی او میری ملت جوانو سنو میرے آقا کریم علیہ السلام جنہ واسطے اللہ نے اس کائنات نو پیدا فرمایا ہے اور جنہ دے وسیلے نال اس ساریاں نعمتاں نصیب ہویاں ہیں میرے آقا کریم نماز آپ نے شروع فرمائی حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے میں ویکھ رہا ہاں آقا کریم نے نماز دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع فرمائی ہے توجہ میرے بھائیوں میرے آقا کریم نے سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع فرمائی ہے صحابی رسول کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا مدینہ دے تاجدار 100 آیات پڑھ کے آپ رکوع فرما دیون گے دوستان گرامی قدر لیکن آپ کہندے نے میں کی ویکھے آئے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 آیات پڑھ کے بھی میرے آقا نے رکوع نہیں فرمایا آپ اگے قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں آپ کہندے نے سونیا میرے آقا نے سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ مکمل کر کے میرے نبی رکوع وچ نہیں گئے سورۃ النساء دی تلاوت شروع فرمانے سورۃ النساء نے میرے آقا کریم نے تلاوت شروع فرما دیتی ہے اور صحابی رسول کہنے نے میں سوچیا شاید مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ النساء مکا کے آپ رکوع فرماون گے لیکن میں قربان جاواں میرے نبی علیہ السلام عمران دی تلاوت شروع فرما دی میرے آقا کریم نے سورۃ البقرہ بھی پڑھی ہے پھر سورۃ النساء بھی پڑھی ہے اور پھر سورۃ آل عمران میرے آقا کریم علیہ السلام نے سورۃ آل عمران بھی پڑھی ہے اس تو بعد مدینے دے صحابی رسول کہنے توجہ میرے بھائیوں صحابی رسول فرما دینے
آپ اندازہ لمنا ہے پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہو کہ ترائے سورتہ میرے آقا کریم نے پڑھیاں سورۃ البقرہ دی تلاوت اور سورۃ البقرہ کو چھوٹی نہیں تسا جان دے ہو 28 سپارہ نہیں ہے آپ اندازہ لاؤ کتنی دیر لگی ہونی ہے جتنا لمبا قیام ہے میرے آقا دا رکوع بھی اتنا لمبا ہے صحابی رسول کہنے ہیں پھر میرے نبی نے سجدہ بھی اتنا لمبا فرمایا ہے حضرات عزیت شام اس ذوق میرے نبی علیہ السلام دے دل دے اندر اللہ کریم دی عبادت دا اور قرآن کریم دی تلاوت دا اتنا ذوق ہے اور اتنا شوق ہے میاں صاحب فرمانے نے اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا دکھا وے جیڑا انہوں پڑھ عمل کماوے ہوتے صدی جنت جا حضرات عزیت شام میرے آقا علیہ السلام نے اتنا لمبا قیام فرمایا اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع فرمایا پھر اتنا ہی لمبا سجدہ آج تسا تے میں اسا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج ساڑھے معمولات کیا ہے ساڑھی نماز اندر ذوق کتنا ہے حضرات عزیت شام جے چاہاں یعنی نماز دا ذوق اور اگلی حدیث سنو محبت نال فرماؤ سبحان اللہ صحیح ابن حبان دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام ایک غزوے تو واپس تشریف لے کے آ رہے سن تے صحابہ کرام بھی نالن میرے نبی علیہ السلام نے پڑھاؤ فرمایا قیام فرمایا صحابہ نے فرمایا تھے قیام کر دیا رات ہو گئی ہے پھر کل انشاءاللہ سفر شروع کر سا صحابہ بھی نالن میرے آقا علیہ السلام ہی موجود ہیں میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں یعنی دو غلامہ دی میرے آقا نے ڈیوٹی لائی ایک انصاری صحابی ہے ایک مہاجر صحابی ہے فرمایا باقی صحابہ آرام کر دیں تساں جاگ کے پہرہ دیو تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے تساں پہرہ دیو دو غلام باقی آرام کر دیں او جڑے دو میرے نبی دے صحابی جڑے پہرہ پہ دیں دیں انہاں آپس میں مشورہ کیتا اساں بھی سارا دن جہاد تے رہیاں اے نہ ہوئے اسانوں بھی نیندر آ ونجے اے مشورہ کیتا ایک فرمان لگے پہلے میں جاگ دا تساں آرام کر لو تے پھر تساں جاگنا میں آرام کر لواں گا یہ مشورہ طے ہویا حدیث مکمل کرنا ذرا محبت نال فرماؤ سبحان اللہ آؤ میرے سرکار مدینہ علامہ میرے لجپال کریم آقا جنل پیار کنانو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم او آپ دے غلامہ دے دل دے اندر عبادت دا کیسا ذوق ہے اور تلاوت قرآن کریم دا کتنا ذوق ہے اور دو غلام ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی جنہ دی میرے نبی نے ڈیوٹی لائیں تسا پہرہ دینا ہے باقی صحابہ آرام کرنگے تے تسا جاگنا ہے اللہ اکبر دشمن حملہ نہ کرنے میں اونا غلامہ نے مشورہ کیتا ہے ایک فرما دینے پہلے تسا آرام کراؤ تے میں جاگنا پھر میں آرام کرانگا تے تسا جاگنا یہ مشورہ تے ہویا ایک صحابی آرام کرن لگے تے دوسرے صحابی جاگن لگے یعنی پیرا دین لگے پھر دل وچ خیال آیا کیوں نہ ہووے میں جاگتے رہاں دو رکعت نماز پڑھ لواں نالے اللہ دا قرآن پڑھ لواں پہرا بھی ہو جائے نالے عبادت بھی ہو جائے پہرہ بھی ہو جائے نالے عبادت بھی ہو جائے صحابی رسول نے دو رکعت نماز نیت فرمائی آئے ہائے میں قربان جاؤں وہ منظر کیسا ہونا ہے پہرے دار سامنے آپ نے نماز نیت فرمائی اور آپ نے نماز شروع کی دیئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صحابی رسول نے نماز پڑھنی شروع فرمائی اور توجہ میری ملت جوان پھر سورت کہف دی تلاوت آئے ہائے سورت کہف دی تلاوت صحابی رسول نے شروع فرما دیتی ہے توجہ میری ملت جوان اور آپ نماز پڑھ رہے
باقی صحابہ آرام کر رہے، تھوڑی دیر گزری، ایک دشمن آیا اور دشمن نے آ کے ویکھیا جڑا پہرے دار ہے وہ نماز پہ پڑھدا ہے، دشمن نے حملہ کر دیتا، انہیں پہلا تیر ماریا، صحابی رسول دے جسم مبارک دے اندر جدو پہلا تیر لگیا خون دفارہ نکل پہ آئے، میں قربان جاواں آقا کریم دے غلامہ دے ذوق نماز داؤ اور ذوق عبادت داؤ، تیر لگیا ہے پر صحابی رسول نے نماز نہیں توڑی، نماز جاری ہے، نماز جاری ہے، پھر انہیں دوسرا تیر ماریا، آپ دے جسم مبارک دے اندر لگیا، پھر اس دشمن نے پھر تیسرا تیر ماریا، جدوں تیسرا تیر آپ دے جسم میں لگیا ہے، خون دے فوارے نکل پائے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابی رسول نے جلدی نال نماز مکمل فرمائیں، اور اس وجہ تو کہ دشمن حملہ نہ کر دے وے، نبی علیہ السلام دے غلامہ دے صحابہ کرام آرام پہ کر دینے، نماز مکائی، دوجے سنگینوں دوجے اپنے بھائی نو جگایا، جاگو، دشمن نے حملہ کر دیتا ہے، اور دوسرے صحابی جدو جاگے توجہ، جدو جسم میں جو خون ویکھیں آؤ، تے فرمان لگے ایک ہی ہویا ہے، وہ صحابی رسول کہنے دشمن نے حملہ کیتا ہے، میں نماز پڑھ رہا سا، تے دشمن نے حملہ کیتا ہے، میرے جسم میں جو تیر لگے، اور دوسرے صحابی فرمانے نے تسا میں نو پہلے کیوں نہیں جگایا، جدو انہیں حملہ کیتا ہے تسا میں نو جگا دینے، جگایا کیوں نہیں، اور توجہ میری ملت جوانو، آقا کریم دے غلام بیٹھے ہو، قرآن نماز نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو، سنو صحابی رسول نے جواب کیڑا فرمایا ہے، عرض کر دینے، اے میرے بھائی میں تینوں کیا دساں، میں نو نماز دے اندر اتنا مزہ آ رہا سی، میں نو قرآن پڑھ دیا اتنا مزہ آ رہا سی، جے میں نو صحابہ دی جان دا خطرہ نہ ہونا، میں اتنے تک نماز نہ مکمہ جب تک سورۃ کاف مکمل نہ ہو جاوے، میں اتنے تک نماز نہ مکمہ جب تک سورۃ کہف دی تلاوت مکمل نہ ہو جاویں، اور میری ملت جوانو سورۃ کہف کتنی ہے، حفاظ کرام تشریف فرمائیں، کم و بیش 13 رکوعانی ہے، 13 رکوعیں سورۃ کہف نے، لیکن صحابی کہنے نے کہ میں نو صحابہ دی جناب اعلیٰ میں پہرے دار نہ ہوندہ، حضور نے میری ڈیوٹی لائی پہرے نہیں تے سورۃ کہف مکا کے میں جناب اعلیٰ رکوع کراں، نماز مکمل کراں، میاں صاحب فرماندے نے شداں مداں زیرا زبرا، سارے بولو سبحان اللہ، اللہ توڑیاں بولتیاں زبانہ نو، مرد ٹائم سونے محمد کلمہ نصیب فرماوے، شداں مداں زیرا زبرا، وچ تعریف دیا یا آما لوکا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلا، حضرات دیتے شام میرے نبی دے غلامہ دا ذوق عبادت ہے، اور قرآن کریم دے نال محبت دے اندان ہے، پھر فقیر سلطان احمد صاحب، سلطان احمد صاحب جنہ دے چہلم دے وقت سایا، انہوں نے بھی زندگی ایسی سونی گزاری ہے، یا اللہ دا قرآن پڑھیا ہے یا نماز پڑھی ہے، اور ہر وقت مسجد اندر زیادہ وقت مسجد اندر گزارے آئے، حضرات دیتے شام انشاءاللہ میرا ایمان ہے، انہوں دی
قبر بھی منور ہونی ہے، روز قیامت بھی اللہ عزت تاج عطا فرمائے گا، کیونکہ حقیقی زندگی عبادت دا نہ ہے، اے دنیا فانی ہے، اے دنیا عارضی ہے، اے دنیا مسافر خانہ منزل نہیں، منزل تے انہوں ملنی ہے جڑا اس دنیا دے اندر عبادت کردہ ہے، جدا دل اللہ کریم نے یاد تو غافل نہیں ہونا، آباد ہونا ہے۔ اور سنو جناب اعلیٰ بحر الدموع دے اندر حضرت امام ابن جوزی علیہ الرحمن نے ایک بہت خوبصورت واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت جناب اعلیٰ مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق ملتا ہے، آپ بہت بڑے اللہ دے ولی سن، عبادت گزار سن، او ولی نے 60 سال جڑے اللہ دی محبت دے اندر روندے رہے، جنہ دیاں اکھاں وچوں 60 سال تائیں آنسو جاری رہے، یعنی ہر ویلے رونا اللہ کریم دے خوف دی وجہ دا اور اللہ کریم دی محبت دے اندر۔ دوستان گرامی اندر آؤ او فرما دینے ایک دن میں بڑا شاندار منظر بے کے آئے، میں بڑا پیارا منظر بے کے آئے، سنو میرے بھائیوں میری ملت جوانو، آپ فرما دینے میں ایک دن بے کے آؤ، میں ایک نہر دے کنارے تے موجود ہوں، اور نہر کتنی پیاری ہے، کستوری دے ہوتے نہر پہ چلنی ہے، اس نہر دے سجے کھبے لؤلؤ دے درخت موجود نے، اور نہر دے ہوتے سونے دیاں کٹیوں یا شاخہ موجود ہیں، نالے امبر دی خاکے۔ توجہ میرے بھائیو کتنا پیارا منظر ہے، کتنا شاندار منظر ہے۔ میں ویکھیں آ جدو اے منظر ویکھیں آ میں حیران ہو گیا، پھر تھوڑی دیر گزری حضرت مطہر کہنے نے میں کی ویکھیں آ خوبصورت حسین و جمیل حورا میں نو نظر آئیں آ، اللہ نے جنہاں نو حسن بھی عطا فرمایا ہے، جمال بھی عطا فرمایا ہے، او حورا میرے سامنے آئیں آ، تے انہاں دی زبان تے جاری ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ او حورا میں نو نظر آئیا، حضرات عزیت شام توجہ، حضرت مطہر کہنے نے توجہ میری ملت جوانو، حضرت مطہر کہنے نے میں بڑا سونا منظر ویکھیں آئے، میں کی ویکھیں آئے، میں نو حورا نظر آئیاں حسین و جمیل، جنانو اللہ نے حسن بھی عطا فرمایا ہے، نالے جمال بھی عطا فرمایا ہے۔ او حورا جدو میں ویکھیاں انہاں دی زبان تے اللہ دی حمد و تعریفیں حمد و ثنا بیان پیاں کر دیاں نے، پھر جدو میرے قریب آئیاں تے میں انہاں کل سوال کی دائے تساں کون اپنا تعارف تے کرازہ ہو جانا ہے، او حورا کہنیاں نے اے اللہ دے ولی اللہ نے سانو انہاں لوگاں واسطے پیدا فرمایا ہے جڑے راتاں نو جاگ جاگ کے سجدے دیاں لذتاں لے رہے ہوندے نے، کہ اللہ نے سانو انہاں لوگاں واسطے پیدا کیتا ہے جدوں ساری دنیا ستی ہوندی ہے، جدوں ساری دنیا محو خواب ہونی ہے، او بندے ستے نہیں ہوندے، اپنا مسلح آباد کر رہے ہوندے نے، سجدے پہ کر رہے ہوندے نے، نالے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہوندے نے، تائیں تے عاشق دی ترجمانی رات پوے تے بے دردانو، جڑے راضی بیٹھے ہو محبت نال سبحان اللہ، رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے درد مدانو، یاد سجن دی تے ستے آیان جگا۔ اے میری ملت جوانوں میں پیغام پہ دینا،
آخر تے بس پیغام دے کے گل مکا رہا ہوں آخری پیغام ہے میں آج تساں تے میں اپنا محاسبہ کرنا ہے یہ پیغام لے کے جانا ہے ساڑی زندگی بھی سونی گزرے جمیں فقیر صاحب نے سونی زندگی گزاری ہے عبادت دے اندر تلاوت قرآن کریم دے ذوق دے نال اسی بھی زندگی گزارنی ہے اللہ بڑا کریم ہے او بڑا رحیم ہے جتنے بھی ساڑے گناہ نے میرا مالک فرماندہ ہے اے میرا بندہ تیرے جتنے بھی گناہ زیادہ ہومن میری رحمت تو زیادہ نہیں ہو سکتے بس آنا تیرا کام ہے اللہ فرمانا ہے تیری بگڑی بناونا عرشان دے رحمان دا کام ہے بس آ جاؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرو رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی میں نو تے کم بن جاوے میرا فضل تیرے تے آس کریمہ تے ہور غرور نکو صدقہ پاک محمد سائیدہ تے بخش خطا جو ہو